رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں یعنی قرآن مجید میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے ضمن میں اسلام کی نگاہ میں تعلیم و تربیت کے اصول سے متعلق جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، وہ گفتگو آج اپنے 14ویں اور آخری مرحلے میں ہے۔ اب تک کی گفتگو میں، مقدمے کی گفتگو میں تعلیم و تربیت کو لے کے جو مشکلات ہیں اس پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے بعد مسلسل جن اصول پہ بات ہوئی تھی وہ 12 اصول ہیں کہ جن پہ ایک ایک کر کے ہم لوگوں کی گفتگو کسی حد تک ہو چکی ہے۔ آغاز میں ہی ہم اس بات کا اقرار کر لیں کہ ہم یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک چھوٹے سے طالب علم ہیں، اور اس جیسے کسی بھی موضوع کے حق کو ادا کرنا یہ ہماری وسعتوں میں نہیں ہے، لیکن بزرگ علماء سے جو استفادہ اور جن کے مقالے اور تحقیقات سے استفادہ کیا، اس میں بھی جو باتیں سامنے آئیں وہ ساری باتیں ہم آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر پائے۔ اگرچہ جیسا کہ اعلان سے بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس موضوع کا انتخاب 10 دن کے لیے تھا، لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری باتیں آن لائن ہیں، عموماً ہوتا یہ ہے کہ عشرے میں اب جب 10 دن کے بعد انسان کہیں اور جانے والا ہے، مجمع بدلے گا، جگہ بدلے گی، تو کسی طرح اس گفتگو کو وہاں پہ ختم کر دیتا ہے 10 دن میں۔ یہاں پہ چونکہ یہ زیادہ پابندیاں نہیں تھیں، لہٰذا نسبتاً تھوڑا سا کم اس کو مختصر کیا، اور آج 14ویں دن تک یہ گفتگو چلی۔ کیونکہ آنے والی شب ولادت باسعادت سے متعلق ہے، لہٰذا آج یہ چاہا کہ اس گفتگو کو ختم کر دیں تاکہ کل ایک دوسری گفتگو ہو۔ تو بہرحال اس پوائنٹس کے حق کو ادا کرنا ہمارے امکان میں نہیں ہے، اور جو بھی ممکن تھا وہ بھی پورا ادا نہیں ہو سکا ہے۔ بس یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا تعارف، ایک فکر، ایک جہت مل جائے کہ ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، اس کی مشکلات میں کون کون سی مشکلات ہیں اور بنیادی مشکل کیا ہے، تاکہ ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز کی جس پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی تھی، مادی اور روحانی ضروریات کا صحیح جائزہ لیا جائے تاکہ اس حساب سے تربیت صحیح ہو۔ دوسرا پوائنٹ جس پہ ہم لوگوں نے گفتگو کی تھی وہ کرامت انسانی اور عزت نفس کے احساس کو اجاگر کیا جائے۔ تیسرا پوائنٹ جس پہ ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ غفلت سے مقابلے کی صلاحیت کو پیدا کیا جائے۔ چوتھا پوائنٹ کی جس پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی تھی وہ اللہ کی یاد کو لوگوں میں زندہ رکھا جائے۔ پانچواں پوائنٹ جس پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی تھی وہ یہ کہ ختم ہونے والی چیز کا معاوضہ ختم نہ ہونے والی چیز سے لیا جائے۔ چھٹا پوائنٹ جس پہ گفتگو ہوئی تھی کہ جو صفت طفیلی والی ہوتی ہے، جو بہت مذموم ہے، اس سے لوگوں کو بچانے کی تربیت دی جائے۔ ساتواں پوائنٹ جس پہ گفتگو ہوئی تھی کہ عمل میں آزادی۔ آٹھواں پوائنٹ تدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ ساری چیزیں۔ نواں پوائنٹ جس پہ گفتگو ہوئی تھی اعتدال یعنی میانہ روی، اور 10واں پوائنٹ اہم چیز کو ترجیح دی جائے۔ کل کی گفتگو میں جو 2 پوائنٹ پہ بات ہوئی تھی، ایک یہ کہ اجتماعی اور طبیعی چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اور اس کے بعد انسان کے اندر اجتماعی مسئولیت
یا ذمہ داری کا اجاگر کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا آج فقدان نظر آ رہا ہے، اور یہی وہ راستے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ظالم اپنے آپ کو کامیاب بناتا ہے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ظالم بن جائے۔ اور بھی دوسری چیزیں ہیں، یہ اہم چیزیں ہیں کہ جو 12 چیزیں ہیں، ورنہ اس حساب سے اگر وہ پوائنٹس دیکھے جائیں تو بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جو تربیت سے دور کیے گئے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ظاہر سی بات ہے کہ بات پہلے عرض ہوئی تھی کہ یہ کام جو مین ہے وہ ایلومیناٹی کی طرف سے ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ ایلومیناٹی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جو پوری دنیا پہ قبضہ کر رہی ہے، کرنا ہوا تو نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ پوری دنیا پہ ان کا قبضہ نہیں ہوا، کرنا چاہتے ہیں، کہیں ڈائریکٹ گھسے ہیں، کہیں ڈائریکٹ گھسے ہیں، لیکن کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر ممالک ان کے قبضے میں بظاہر آ چکے ہیں، زندگی کے جو ایکٹیو شعبے ہیں ان پہ قبضہ ہو چکا ہے، جیسے یہ ایجوکیشن کا، مثلا میڈیا کا، فلاں اور اپنے حساب سے، یا اقتصاد کا، اور اپنے حساب سے اس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں تاکہ جیسا چاہے دنیا کو موڑ دیں۔ تو بہت پاورفل لوگ ہیں، نہیں، پاورفل ہوتے تو یہ کام نہ کرتے، یہ کام ڈرپوک لوگ کرتے ہیں۔ ہر وہ انسان کی جو حق پہ نہیں ہے وہ کمزور ہے، اور جانے انجانے میں اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، لہٰذا پھر وہ لوگوں کے حقوق کو چھینتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ یہی کام ایلومیناٹی بھی کر رہی ہے کہ جس کو آج ایک بہت بڑا ادارہ یا تنظیم سمجھا جاتا ہے، یہ بھی ایسا کام کر رہے ہیں، ڈرپوک ہے۔ آج دیکھیں بہت سی ڈر کی مثال ہے، مثال کے طور پہ یہ بہت سارے جو ظلم کر رہے ہیں ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں، خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ بہت سارے ملکوں پہ جو بین لگ رہا ہے، جو ان پہ زیادتی ہو رہی ہے، خوف کی وجہ سے کر رہے ہیں، اتنے بڑے ڈرپوک ہیں۔ جب بھی کہیں ظلم میں اضافہ دیکھیے تو یہ سمجھ جائیے کہ ان کے ڈر میں اضافہ ہو گیا، اور کتنی عجیب دنیا بن گئی ہے کہ وہ ہم سے ڈر رہے ہیں، ہم ان سے ڈر رہے ہیں، دونوں ڈر رہے ہیں۔ ان کو ڈرنا چاہیے، ان کے پاس ڈرنے کا ریزن ہے کیونکہ وہ باطل پہ ہیں، وہ ہمارے حقوق کو چوری کرنا چاہتے ہیں، چور ہیں، ڈکیت ہیں، لیکن ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے؟ ہم میں کون سی کمی ہے؟ ہم میں کون سا نقص جو ہم ڈر رہے ہیں؟ ہم اس لیے ڈر رہے ہیں کہ تربیت میں ہماری صلاحیتوں کو چھین لیا گیا ہے، ہم مادیت پرست ہو گئے ہیں، اس لیے ڈر رہے ہیں کیونکہ ہم مادیت کا منبع و مرکز ان کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کی یاد ختم ہو گئی ہے، ہم غافل ہو چکے ہیں، اللہ پہ توکل و بھروسہ نہیں رہ گیا ہے، اس لیے ہم ڈر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مثلا چونکہ اسکولی تربیت کی بات ہے تو نان مسلم وہ اپنے ایشور گاڈ پہ ان کو بھروسہ نہیں رہ گیا ہے، اس لیے وہ ڈر رہے ہیں، ورنہ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے یہاں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک بہت سامنے کی ہم مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں ان لوگوں کے خوف کا، مثلا فیس بک کے بارے میں آپ لوگ سب جانتے ہیں، ایک سوشل نیٹ ورکنگ کا بہت ہی ایکٹیو اور ٹھیک ہے ایک بہت اچھا نیٹ ورک ہے، اس کا اس ٹائم بہت بڑا۔ اتنے بڑے نیٹ ورک کا حال یہ ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد سے جن اکاؤنٹ یا پوسٹ سے قاسم سلیمانی کی گفتگو ہوئی ہے سب کو اس نے نوٹس بھیجی، ان میں سے کتنے پیج اس نے بند کر دیے۔ قاسم سلیمانی کے نام سے تم کو اتنا ڈر ہے؟ ابھی تو مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، وہ ان کا انتقال ہو گیا، دنیا میں نہیں ہے وہ۔ تو اب ان کے خوف کا حالت دیکھیے کہ جو لوگ قاسم سلیمانی کے انتقال اور شہادت کے بعد قاسم سلیمانی کے نام سے اتنا ڈر رہے ہیں تو وہ زندہ قاسم سلیمانی سے کتنا ڈرتے ہوں گے؟ یہ ان کے خوف، یہ حقیقت ان کی، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور جو لوگ قاسم سلیمانی سے ڈر رہے ہیں وہ مقام معظم رہبری سے کتنا ڈرتے ہوں گے، نظام مرجعیت سے کتنا ڈرتے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج رہبریت کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں، مرجعیت کے خلاف جو گفتگو ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے، وہ خوف ہے، وہ خوف کا ریئیکشن ہے۔ پھر وہ خوف کے ریئیکشن میں چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو کمزور کریں، پھر جتنا چاہتے ہیں کمزور کرنا اتنا اور مضبوط ہوتا ہے، اتنا زیادہ اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ یہ احمق بھی ہیں کیونکہ یہ جو قدم اٹھاتے ہیں یہ ان کے نقصان میں ہی ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں یہ باتیں ایسا نہیں ہے کہ الگ باتیں ہیں، نئی ہیں، دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، نہیں، ایسی بات نہیں معلوم کسی کا جملہ تھا اور بہت اچھا جملہ ہے، بہرحال ہم کو اس سے بحث نہیں کس کا ہے، اور اس اعتبار سے ہم دیکھیں انہوں نے ایک اچھی بات کہی تھی کہ سوچنے والوں کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ بھی سوچنے والے بن جائیں کیونکہ جو دنیا کی سوچ ہے وہ محدود ہوتی ہے اور کیا گیا اس کو محدود،
اور یوں بھی اکثریت جو ہے وہ بہرحال غافل بھی ہوتی ہے، مسائل بھی ہوتے ہیں، تو اکثریت کی پرابلم ہے اپنی جگہ پہ. قرآن نے بھی اکثریت کی مذمت کی ہے اور کئی جگہوں پہ کی ہے. وہ کسی موقع پہ ہم نے بہت ساری آیتیں اس کی پیش کی تھی. ہر آدمی کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے کہ پہلے وہ صحیح بیسک معلومات کو حاصل کرے، پھر سوچے اس پہ کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، غور و فکر کرے. سب کو حق حاصل ہے. یہ تبدیلی آئی تو کیوں تبدیلی آئی، ایسا بولا تو کیوں بولا. لہٰذا دنیا میں وہ لوگ کہ جو سوچنے والے گزرے تھے انہوں نے بھی ان خطرات کو محسوس کیا. اور ابھی تو یہ حالات بہت کھل کے کلیئر سامنے آ گئے ہیں، لیکن اس پہلے کے زمانے میں جب کہ یہ حالات اتنا سامنے نہیں آئے تھے، اس وقت وہ لوگ اگر سوچ کے یہاں پہ پہنچ رہے تھے تو واقعی تعجب کی بات تھی. آئیے ہم آپ کو کچھ مثال دیتے ہیں. البتہ ہم نے سوچا کہ آج کچھ مثالیں شاعری دنیا سے دیں. شعرا کو لوگ سمجھتے ہیں کہ تو مثلا دیوانے قسم کے ہوتے ہیں، یہ بس محبوب و محبوبہ کی باتیں کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. اصل جو شاعر وہ فکر کرتا ہے. شاعر خالی تک بندی کرنے کا نام نہیں ہے شاعری. فکر کر کے ایک فکر پہنچانا، لوگوں کو زندہ کرنا، بیدار کرنا، جھجھوڑنا، یہ شعرا کا کام ہے. اصل ذمہ داری ہے شعرا کی، نہیں یہ کہ جو ہے وہ لوگوں کی پسند اور واہ واہی سے متعلق گفتگو کرنا. خب یہ تو خیانت ہے اس فن کے ساتھ اور اس جسے کہا جائے کہ لائن کے ساتھ خیانت ہے. ایک مشہور شاعر ہندوستان کے گزرے ہیں اکبر الہ آبادی. انہوں نے یہ جو نیا ایجوکیشن کا سسٹم ہے، چونکہ ہم لوگوں کی بات ایجوکیشن سے متعلق ہے، لہٰذا ہم نے ایجوکیشن پہ یہ باتیں جمع کی. انہوں نے ایجوکیشن سے متعلق جو گفتگو، اس کے علاوہ ہم عرض کرتے چلیں کہ آن لائن ایسے بہت سارے آرٹیکلز، مقالے موجود ہیں. ابھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ مقالے لا کے اگر ہم ان کا خلاصہ بھی بیان کرتے تو ایک ایک مقالے کے خلاصے میں اچھا خاصا وقت، وہ ممکن نہیں تھا. لہٰذا وہ کچھ اشعار ہم لا رہے ہیں جس میں اچھی خاصی، ساری بات تو نہیں لیکن اچھی خاصی باتیں ان اشعار میں پوشیدہ ہیں کہ جو باتیں ہم تک پہنچ جائیں گی. لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جا کے غور و فکر کریں اور آن لائن جو اس ٹائپ کے مقالے ہیں ان کو دیکھیں کہ ایلومیناٹی نے ایجوکیشن کے سسٹم پہ جو اٹیک کر کے اس کو قتل کر دیا، مار دیا، تربیت سے روح اس کی چھین لی تربیت. ابھی بہت سی باتیں یہ اشعار سے بھی کہ دیکھیں دنیا والے کیا اس مسئلے میں سوچتے ہیں. اکبر الہ آبادی نے اس جو نیا تعلیمی سسٹم ہے جو انگریزوں کی طرف سے آیا ہے، اس پالیسی کو پیش کیا ہے اور بعض اس پہ پھر وہ تبصرہ کیا ہے. ایک شعر ہم عرض کرتے ہیں. در واقع یہ شعر جو ہے، یہ جو ایلومیناٹی کا پورا انسان کی لائف کے لیے سسٹم بنایا گیا ہے، اس پورے سسٹم کو پیش کر رہا ہے یہ شعر. ایک شعر میں اکبر الہ آبادی نے اس پورے سسٹم کو پیش کیا. میں کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. ایلومیناٹی کا سسٹم، وہ جو گفتگو ہوئی ہے 5 لیکچر والی، اس میں البتہ بہت تفصیلی نہیں لیکن ہم نے یہ بات عرض کی ہے کہ لوگوں کے لیے انہوں نے کیا سسٹم بنایا ہے. پیدا ہو تم، جو ہم نے ایک پیکیج بنایا اس کے حساب سے پڑھو تاکہ اپنے کو پڑھا لکھا محسوس کرنے لگو. جاب کرو یعنی ہماری خدمت کرو، کیونکہ جو بھی جاب ہوتی ہے اکثر جو ہے وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کو فائدہ پہنچاتی ہے. لون لو، پوری زندگی اس کو گزارنے میں اسی میں اپنا گزار دو، کولو کے بیل کی طرح سمجھ لیجئے، مر کے ختم ہو جاؤ. اس سے زیادہ تم کو کچھ اختیار نہیں ہے. اسی بات کو اکبر الہ آبادی نے کہا ہے. میں کیا کہوں احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. ایک روٹین لائف سب ایسی گزار ہے. اکثریت دنیا کی، وہ آدمی زندگی کا مقصد ہی اسی کو سمجھتا ہے، زندگی ہی اسی کو انسان سمجھتا ہے. یا اکبر الہ آبادی کا ہی دوسرا شعر، پہلے خود اکبر الہ آبادی کے اشعار کو ہم پیش کر لیں پھر اس کے بعد دوسرے شعر. اکبر الہ آبادی کا ہی دوسرا شعر ہے کہ شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے. شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے. یہ بہت تفصیل ہے اس میں کہ کس کس اعتبار سے اس ایجوکیشن کو بدل کے کس کس اعتبار سے دلوں کو بدلا گیا ہے. پہلے جو ایک ہمدردی تھی، جو ایک دلوں میں درد پایا جاتا تھا، جو لوگوں سے محبت، سب ختم ہو گئی ہے. تربیت نہیں ہے وہ تربیت. ایسا نہیں تھا کہ پہلے جادوئی طور پہ آتی تھی اور جادوئی طور پہ ختم ہو گئی. وہ تربیت تھی پہلے، وہ تربیت نہیں ہے.
تو پورا ایک راستہ اور سسٹم چینج ہو گیا. بہت تاریخی اور بہت جامع شعر اکبر الہ آبادی نے، اور اس پورے شعر میں ایک پورے سسٹم کی نظام ظلم کی عکاسی کی ہے. شعر کو جو کہا ہے اکبر الہ آبادی نے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. فرعون سے متعلق گفتگو کی ہے، اور فرعون کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ جب اس کو بتایا گیا، خبر دی گئی کہ جناب موسیٰ پیدا ہونے والے ہیں، تو اس لیے جناب موسیٰ نہ پیدا ہونے پائے، اس نے سارے جو بھی پیدا ہوتے تھے بچے سب کو قتل کروایا. اکبر الہ آبادی کے اعتبار سے آج بھی وہی فرعونی، اور پھر یہ لوگ ہیں بھی جو فرعون کو اپنا وہ آئیڈیل مانتے ہیں، آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. لیکن فرق ہے، کیا فرق ہے؟ یہاں پہ شاعر نے اپنے فن کے اعتبار سے فرعون کو ایک مشورہ دیا ہے، یا یوں کہا جائے کہ آج کی سازش کا پردہ فاش کیا ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کی فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. اگر ایجوکیشن کے سسٹم کے اعتبار سے لوگوں کی فکروں کو کیپچر کرنا، ان کو غافل کرنے والی تحریک فرعون کے پاس آ گئی ہوتی تو کسی کو قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ انسان خطرناک تب ثابت ہوتا ہے جب اس کی فکر بیدار ہو. جب فکروں کو کالج کا کام کیا ہے؟ فکروں کو قتل کر رہا ہے، تربیت کو قتل کر رہا ہے، شخصیت کو قتل کر رہا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ کالج کے ہم خلاف ہیں، نہیں. آج موجودہ سسٹم میں یہ پرابلم پائی جا رہی ہے، اس کی ہم عکاسی کرنا چاہتے ہیں. آج کا سسٹم فکروں کا قاتل ہے. یہ اکبر الہ آبادی بہت اور آج کے شاعر نہیں ہے، کافی وقت ہو گیا شاعری کے اور ان کی خود زندگی کے. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. اگر یہ کالج کا سسٹم ہوتا تو یہ ساری چیزیں فرعون کے مزاج کے مطابق ہوتی. بٹ ٹھیک ہے، یہ چونکہ یہ ایک عکاسی ہے، ورنہ جناب موسیٰ کو ظاہر سی بات ہے کوئی کالج جو ہے تبدیل نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہاں پہ مقصد جناب موسیٰ کا نہیں ہے، مقصد فرعون کا مقصد یہ آج کے سسٹم کے پردے کو فاش کرنا ہے کہ آج کے تعلیمی سسٹم میں کیا ہو رہا ہے. لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. آج جسم اس کا قتل کیا جا رہا ہے جس کی فکر اور شخصیت کو یہ لوگ قتل نہیں کر پائے، ورنہ شخصیت اور فکر کو قتل کر کے ان کو اپنا مرید، اپنا روبوٹ بنا دیں کہ جو ان کے ریموٹ کے مطابق انسان ناچے. جب کوئی نہیں سنتا ہے ان کے، اس پہ نہیں، ان کے لیے نقصان، پھر اس کے جو ہے وہ جسم کو قتل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب تم اس دنیا میں نہ رہو. ایک بہت مفصل چیز ہے کہ جو اکبر الہ آبادی نے اس شعر میں، اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے تو اس گفتگو میں ظاہر سی بات ہے بہت نمایاں نام ہے شاعری کی دنیا میں علامہ اقبال کا، جن کا لقب ہی ہے شاعر انقلاب. ایجوکیشن پہ علامہ اقبال نے بہت بات کی ہے. بعض اشعار ان میں سے ہم یہاں پہ لائے ہیں کہ ہم کچھ چیزیں ان کی پیش کر سکیں اس تعلیمی سسٹم سے متعلق. سب سے پہلے تو علامہ اقبال کا ایک شکوہ جو بہرحال بنیادی اعتبار سے بہت زیادہ ہمارے اس میں گفتگو یہ نہیں تھی کہ مسلمان پڑھ رہا ہے، لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ مسلمان ایجوکیشن میں اتنا پیچھے کیوں ہے. تو ایک ٹہوکے کے لیے کہ حیرت ہے تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. اقرا باسم ربک، نزول قرآن کا آغاز، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. سوچنا چاہیے کہ ہم تعلیم میں کیوں پیچھے ہیں، ہم ایجوکیشن میں کیوں پیچھے ہیں. اب آئیے، علم کا مقصد علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں کہ علم السامان حفظ زندگی است. علم زندگی کے محفوظ حفاظت کے سامان میں سے ہے. علم از اسباب تقویم خودی است. علم انسان کی جو خودی ہے اس کو مضبوط کرنے کے اسباب میں سے. یہاں پہ زندگی سے مراد جسم کی زندگی نہیں ہے، یہاں پہ زندگی سے مراد انسان کے روح کی زندگی ہے، کردار کی زندگی ہے. علم وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی شخصیتوں کو بناتا ہے. آج جو علم ڈیزائن کر کے ایلومیناٹی کی طرف سے ہم کو دیا گیا ہے یہ شخصیتوں کا قاتل ہے. یعنی غذا کے نام پہ، پروٹین کے نام پہ، وٹامنز کے نام پہ ہم کو زہر دیا جا رہا ہے. اس حقیقت کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں. پھر اب اس مقصد کے بعد علامہ اقبال کا
یہ کلام ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، تھوڑے سے کچھ اشعار پیش کر کے پھر کچھ رائے حل پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور بات کو ہم مختصر رکھ رہے ہیں، بھلے ہی وہ جو وقت ہم نے نظر میں لیا ہے سوچا ہے اس سے کم میں گفتگو ہو جائے، لیکن انشاءاللہ طولانی نہیں ہونے پائے۔ اب یہاں پہ مغربی تعلیم پہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم، خوب اہل کلیسا یعنی یہ عیسائی افراد، اس سے مراد بھی خود عیسائی نہیں، جو ایک سسٹم پورا چل رہا ہے، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ تعلیم نہیں ہے یہ پورا جو ایجوکیشن کا سسٹم جس کو ہم ایجوکیشن سمجھ رہے ہیں، یہ ایک سازش ہے، دین کے خلاف سازش ہے، مروت کے خلاف سازش۔ مروت ایک الگ چیز ہے دین سے ہٹ کے، مروت مذہب کے دائرے میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام میں مروت ہے اور اسلام مروت سے خالی نہیں، تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو مروت میں ہو دین میں نہ ہو، لیکن بعنوان مروت جب ہم کسی کام کو کریں گے تو اس کے اوپر دین کا لیول نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایجوکیشن صرف دین کے مقابلے میں، یہ جو حالات بنائے گئے ہیں کہ اسلام یا مذہب جو ہے دین تعلیم کا مخالف ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ایکچولی تعلیم مذہب کی مخالف ہے، کیونکہ اس کو مذہب سے پرابلم ہے۔ یہ تو کچھ محدود فکر کے لوگوں نے مخالفت کر کے ان لوگوں کو بہانہ دے دیا، وہ ایکچولی اسلام کے ریپریزنٹیٹیو نہیں تھے، وہ اسلام کے ذمہ دار نہیں تھے، وہ کچھ لوگوں نے مخالفت کر کے ان کو بہانہ دے دیا۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تربیت، مروت، یہ ساری چیزیں یہ مشکل ساز ہیں جو وہ تربیت دینا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ لہٰذا یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ آج کا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے یہ دین کے خلاف ہے، اس کو دین پسند نہیں آتا ہے، کیونکہ دین لوگوں کے اندر غفلت نہیں چاہتا ہے، بصیرت چاہتا ہے، اور بصیرت ان کی موت کا نام ہے۔ لہٰذا انہوں نے ایجوکیشن کو زہر بنا دیا۔ جس اسکول اور کالج میں لوگوں کو شخصیت سازی کے پروٹینز ملنے چاہیے، وٹامنز ملنی چاہیے، اس اسکول میں ان لوگوں نے شخصیت کے قاتل زہر کو رکھ دیا۔ پھر ہمارا معاشرہ کیا ترقی؟ کیوں؟ تاکہ تم کچھ نہ کر سکو، جو کچھ کرنا ہے ہم کو کرنا، فیصلہ ہم لیں گے، زندگی ہم جیئیں، تم تو خالی ہمیں نوکر بن کے رہو، غلام بن کے رہو۔ خود اس فکر پہ بھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فکر کہاں کہاں ملتی ہے۔ یہ فکر زائونزم میں ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ، ہمارے ملک میں بھی ایک پورا طبقہ ہے کہ جس کے اندر یہ فکر ہے، اور اس فکر کو اجاگر کرنے کے لیے آج نانے کیا کیا جو ہے وہ واویلا مچا رہا ہے۔ اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں۔ اس کو تم علم سمجھ رہے ہو، احرار آزاد لوگوں کے لیے، غلام ہے چھوڑو، تو غلام ہے، جس چیز کا غلام ہے اس کے مطابق چلے گا۔ جو آزاد لوگ ہیں، آزاد زندگی، اور سبھی آزاد ہیں، آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، گزارنا چاہیے، ان کے لیے ایجوکیشن نہیں ہے، زہر ہے یہ۔ جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کفے جو، جس علم سے دو مٹھی جو حاصل ہو، وہ علم نہیں ہے، زہر ہے۔ آج کا مسئلہ کیا ہے کہ آج ایجوکیشن کو، ابتدا میں مقدمے میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی، آج ایجوکیشن کو وابستہ کیا گیا ہے پیٹ سے، روزی روٹی سے۔ ابھی انسان کے پڑھنے کا سارا ہم و غم و مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم کو پیکیج کتنا ملنے والا ہے، اس کے نتیجے میں ہماری انکم کتنی ہونے والی ہے۔ گویا یہ بچہ نہیں پال رہے ہیں، یہ مالی تجارت ہے، لگا رہے ہیں کس لائن میں لگائیں گے تاکہ ریٹرن زیادہ ہو۔ مر گیا بچہ تو نہیں رہ گیا نا، یہ مالی تجارت بن گیا۔ تو ٹھیک ہے، جسم ایکٹیو ہے، ہل رہا ہے، ڈل رہا ہے، کام کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، سب کچھ، لیکن انہوں نے شخصیت تو مر گیا۔ یہ تم نے بعنوان مال اس کو انویسٹ کر دیا کہ یہاں پہ اس لائن میں انویسٹ کرو تو یہاں پہ ریٹرن زیادہ ہے اس کا، تو پھر ایجوکیشن نہیں ہوا، یہ زہر ہو گیا۔ لیکن کس کے لیے؟ جس کی فکر میں آزادی ہو، آزاد لوگوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ کر کے کیا کرے گا، یہ دو مٹھی جو لے کے آئے گا۔ خوب آج کی دو مٹھی گیہوں کہہ لیجیے، آپ دو بوری گیہوں کہہ لیجیے، دو بوری آٹا کہہ لیجیے، 4 بوری آٹا کہہ لیجیے، مقصد تو نہیں ہے زندگی کا نا یہ۔ پھر آگے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری، دے کے تجھے فکر معاش۔ یہ جو موجودہ زمانہ ہے یہ در واقع تمہارے لیے ملک الموت ہے۔ کیوں؟ معاش کی فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ انسانی ویلوز کی، اپنے مقصد کی۔ آج ہماری فکر سب سے زیادہ کس پہ جا کے منحصر ہوتی ہے؟
کیسے کھائیں گے، کیسے پہنیں گے، کیسا کپڑا پہننا چاہیے، کس برانڈ کا پہننا چاہیے، کیسی گاڑی ہوگی، یہ ہم گھوم پھر کے اسی معاش کی فکر میں کس کام میں لگیں تو زیادہ. اصل وہ فکر یعنی ایسا نہیں کہ وہ غلط ہے، تھوڑا بیلنس ہو. اگر آدمی اس لیے کما رہا ہے کہ ہم زیادہ کمائیں تاکہ لوگوں کی زیادہ خدمت کر سکیں، دین کی خدمت کر سکیں، تو اچھی چیز ہے. لیکن اگر بعنوان مقصد فکر معاش میں ہے تو پھر زمانے نے ملک الموت والا کام کر کے تم سے روح کو قبض کر لیا. آج کی تعلیم ہم کو اسی راستے پہ لے جا رہی ہے کہ ہم کو فکر معاش دے کے، معاش کی فکر، روٹی اور پیسے کی فکر، روپے کی فکر، سکوں کی فکر دے کے اس نے ہماری روح کو قبض کر لیا ہے. تعلیم لوگوں کے اوپر کیا اثر کرتی ہے، بھی 2 شعر ہے، اس کو ختم کر کے پھر ہمارے جو رائے ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تعلیم لوگوں پہ کیا اثر کرتی ہے، کس طریقے سے تبدیل کرتی ہے. بہت اچھے انداز میں علامہ اقبال نے اس کی عکاسی کی ہے کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو. انسان کیا خود ہی تو اس کی حیات ہے. اگر خود ہی نہیں رہی تو اس کی حیات اور زندگی ختم ہو جائے گی. تعلیم کے تیزاب میں، تعلیم کی تعبیر تیزاب سے کی، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کے خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے موڑ، اسے پھیر. آج جب تک انسان کی خودی سالم ہوتی ہے اس وقت تک اس کو کسی دوسری طرف نہیں موڑ سکتے، پھیر نہیں سکتے اس کو. لیکن جب ایجوکیشن کی جو تربیت ہے آج کے ایجوکیشن کے نام پہ، جب اس سے گزرنے کے بعد اس کی خودی پھر نہیں رہ جاتی ہے. اس کی تعبیر کی علامہ اقبال نے، نرم ہو گئی، اب جدھر چاہے اس کو گھما دو. سخت چیز نہیں گھومتی، سخت چیز کہیں نہیں گھومے گی. زیادہ کریں گے ٹوٹ جائے گی لیکن گھومے گی نہیں. لیکن کسی ایسی چیز میں ڈال دیا جائے جس میں یہ نرم ہو جائے تو جدھر چاہے اس کو پھرا لے. انسان کو ٹھیک ہے نرم ہونا چاہیے، لیکن کس کے لیے یہ اہم ہے. جو انسانی ویلوز ہیں، جو بنیادی چیزیں، اس کے لیے انسان کو سخت ہونا چاہیے، سیسا پلائی دیوار کی طرح ہونا چاہیے، وہاں نہیں مڑنا چاہیے. یہ ایجوکیشن کا سسٹم کیا کر رہا ہے، یہ اس جگہ پہ آ کے اس کو موڑ رہا ہے. جو غلط تربیت ہے، یہ غلط تربیت ہم کو وہاں پہ آ کے خراب کر رہی ہے. آخری شعر تاکہ یہ باتیں وہ ہوں، پھر اس کے بعد آئیں اس پہ بات کرتے ہیں. علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی. آج جو علم ہے اس میں دولت بھی ہے. یوں بھی اصل جو علم کی تعریف ہے، اگر آدمی اہل علم ہے تو علم کے تقاضے میں بہرحال اس کو ایسا نہیں ہے کہ مل جاتی دولت. قدرت، علم خود ایک قدرت ہے، اور چونکہ اس کی زبان کا ذائقہ صحیح ہے تو لذت بھی ہے. لیکن یہاں پہ یہ اس قدرت اور اس لذت کی بات نہیں، یہاں پہ جو دنیاوی ہے. علم میں دولت بھی ہے، یعنی ہم پڑھ کس لے رہے ہیں، کمائیں. قدرت بھی ہے جو دنیاوی پاور ہے، کہ جو اصل قدرت نہیں ہے. انسان جو دنیاوی پاور، کسی سے واہ واہی، کسی سے یہ، کسی فلاں سے سفارش، یہ وہ، اس کو آدمی پاور سمجھتا ہے. یہ تمہارا اپنا پاور نہیں ہے، تو فعلی ہو، تم کرائے پہ لیا ہوا پاور ہے. اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو تو تمہارا اپنا پاور ہوگا. تو علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی ہے. پھر انسان کو چونکہ مزاج ایسا بنا دیا گیا، لہٰذا انہی چیزوں میں لذت محسوس ہوتی ہے. بعض لوگ جو خوشامد مزاج ہوتے ہیں تو کسی کی خوشامد کر کے ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. در واقع ان کو تکلیف ہونی چاہیے لیکن ان کو لذت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیماری ہے. بیماری کے بعد ٹیسٹ بدل جاتا ہے. اچھی چیزیں خراب لگنے لگتی ہیں، خراب چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں. تو یہاں پہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ علم میں دولت بھی ہے، قدرت بھی ہے، لذت بھی. ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ. مشکل ایک صرف ہے، اور یہ ایک مشکل یہی سب سے بڑی ہے. کیا کہ انسان کو اپنا ہی سراغ یہی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کہاں ہیں. انسان خود کو کھوا دیتا ہے، خود انسان کھو جاتا ہے. ہماری کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا چاہیے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کو کہاں جانا ہے، ہمارا راستہ کیا ہے. ان چیزوں کو انسان کھوا دیتا ہے. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت زیادہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں جو علمی اعتبار سے ہمارے سامنے ہیں اور آج کے ایجوکیشن سسٹم میں ہیں، کہ جس کا ایک ہلکا سا جائزہ اور ایک عکاسی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اس ماہ مبارک میں اس کی بیان کی ضرورت کی قرآن ہی وہ طاقت ہے کہ جو اس سے لڑ سکتی ہے. جو آیت شریفہ ہم عرض کریں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس میں ہدایت پائی جاتی ہے. ہم اس سے ہدایت حاصل کریں. اور دوسری چیز کیا، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کے دلائل
اور حق و باطل میں امتیاز. یہ جو تعلیم کے سسٹم میں جو حق اور باطل کے امتیاز کو ختم کیا جا رہا ہے، قرآن وہ فرقان ہے کہ جو آ کے ہم کو بتائے گا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. اور اسی لیے ہم کو قرآن مجید سے دور کیا گیا ہے تاکہ ہم حق اور باطل کو پہچان نہ سکیں، تاکہ وہ بہت آسانی سے حق کو ہٹا کے اور باطل کو لیں. آج ہر انسان اپنا ہینڈ سیٹ ساتھ لے کے چلتا ہے. کوئی بھی چاہے کہ اس سے اس کے موبائل کو چھین لے، نہیں چھین سکتا، کیونکہ اس کو اس کی اہمیت، ویلو، قیمت معلوم ہے. لیکن کچھ ایسا انتظام کیا جائے کہ اس کو سمجھایا جائے کہ تمہارا موبائل یہ نہیں ہے، موبائل یہ ہے. تو جب انسان حقیقتوں کو نہیں پہچانے گا تو پھر کل کو بہت آسانی سے اپنے موبائل کو دے کے اور ایک پین لے کے چلا جائے گا، جو ہر حال میں اس کے لیے مفید ہوگا. تو آج جو ایجوکیشن، تربیت جو ہماری ضروریات ہے، اس کو ایسا چینج کیا گیا ہے، تبدیل کر دیا گیا ہے سسٹم میں کہ جو ہم کو لینا چاہیے وہ ہم دیے دے رہے ہیں، اور جو نہیں لینا چاہیے اس کو لے کے ہم خوش ہو رہے ہیں. یہ ایجوکیشن سسٹم کا. قرآن کا کام کیا ہے کہ وہ آئے گا بتائے گا نہیں جو تم لے رہے ہو یہ باطل ہے. اور اب چونکہ اس کے لیے کیا ہی گیا ہے کہ حق و باطل کے امتیاز کو مٹا دیا گیا، پہچان مٹا دی گئی ہے. جیسے ہم نے مثال دی موبائل کی اور پین کی. قرآن سے اگر ہم نزدیک ہوں گے تو وہ پہچان رہے گی. قرآن سے دور اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس سے پاس کر دیں گے تو پھر آج ہم کو قرآن سے اس بچے کی طریقے سے دور کیا جا رہا ہے جس بچے کو اگر سگریٹ کی عادت ڈالنی تو اسے ہی کہنا پڑتا ہے دیکھو باپ سے مت بتانا، کیونکہ اگر یہ باپ سے بتا دے گا تو باپ منع کر دے گا. قرآن ہمارا سرپرست ہے جس کا اقرار ہم شب قدر قرآن کو سر پہ رکھ کے کریں گے، تو ہم قرآن کے سائے میں زندگی گزاریں نا، تاکہ کوئی دوسرا آ کے ہم کو بہکا نہ سکے. حق و باطل کے فرق کو ہم پہچان سکیں. قرآن ہم کو پہچانواتا ہے. پھر لگتا ہے کہ کہاں ہے کیسے نہیں. قرآن کو پڑھیں، بنوانی سسٹم پڑھیں، حق و باطل کا فرق اس میں موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. لہٰذا ہم کو قرآن سے الگ کیا گیا، ایجوکیشن کے نام پہ غلط تربیت دی گئی، تربیت کو چینج کیا گیا، تربیت کو خراب کیا گیا. آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے منسلک کر لیں، ہم اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لیں. جب ہم اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لیں گے، قرآن سے منسلک کر لیں گے، تو پھر باطل طاقتیں، باطل قوتیں، باطل چیزیں ہم تک نہیں پہنچ پائیں گی. پھر یہاں پہ تعلیم و تربیت کا ایسا سسٹم ہوگا کہ تعلیم کے ساتھ صحیح تربیت ہوگی. آج چونکہ اب ان ساری گفتگو سے اور اس طرح کی جو بھی باتیں موجود ہیں دوسرے سورس میں، دوسرے ذرائع میں، تو ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ تربیت میں پرابلم ہے. اب جب ہم کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ تربیت میں پرابلم ہے تو کیوں نہ ہم تربیت کا انتظام خود سے کریں. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کالج میں جو تعلیم دی جا رہی اسکولوں میں ہم ختم کر دیں گے، اس کا بہشکار کر دیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ آج کے زمانے کی کسی حد تک ضروریات ہے اور کسی حد تک وسائل میں سے ہے. جب تک ہم خود ایک اپنا سسٹم نہیں بنا لیتے اس وقت تک ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو. ہاں، اپنا سسٹم بنائے پھر اس کو چھوڑیں، اور انشاءاللہ اللہ توفیق. کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے مسلمانوں کے لیے یا وہ لوگ کی جن کی فکریں آزاد ہیں اور جن کی یہاں بیداری پائی جاتی ہیں، وہ ایک سسٹم بنائے. لیکن جب تک نہیں بنتا ہے تو اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. پھر کیا کریں؟ وقتی طور پہ ہمارے پاس حل یہ ہے کہ ہم تعلیم کو تربیت سے جدا کیا گیا ہے اس کو جوڑ دیں، جس کے لیے قرآن ہم سے کہتا ہے کہ جو فاصلہ ہے فاصلوں کو دور کر دیں. مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی. جب تک یہ فاصلے باقی رہیں گے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، مشکلات حل ہونے والی نہیں ہیں. لہٰذا اس کا ہم انتظام کریں. یہ انتظامات کیسے ہوں گے؟ ہم بعنوان مسلمان سب سے پہلے ہمارے انتظام جو ہمارے مذہبی سینٹر، کیونکہ مذہب اپنی تربیت کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. تھوڑا سا اس مسئلے میں ہم کو اپنے مذہبی سینٹرز میں بھی تبدیلی لانی پڑے گی. مذہبی سینٹر میں بھی تھوڑا سا اسلام کو آزاد کرنا پڑے گا. بعض اوقات بعض عہدیداران جہاں پہ اسلام کو اپنی میراث و ملکیت سمجھتے ہیں، یہ بیان ہوگا، یہ نہیں بیان ہوگا، یہ بولو، یہ نہیں بولو، ایسے بولو، ویسے نہیں بولو، یہ کرو، وہ. یہ فرعونیت چھوڑو. ویسے بھی دنیا میں کیا کم فرعون ہے کہ تم بھی آ کے انہی کا سپورٹ کر رہے ہو. مسلمان ہو، مسلمانوں جیسی بات کرو، مسلمانوں جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو.
اسکولوں میں تو اس لیے تربیت نہیں ہوتی کہ الومناٹی کا قبضہ ہے. خود تم کیوں فکری اعتبار سے ان کے غلام بنے ہوئے ہو؟ اسلام کو حد اقل اسلامی سینٹر میں تو اسلام کو آزاد رہنے دو، کہ اسلامی سینٹر میں بھی اسلام آزاد نہیں ہوگا. عام طور سے وہ لوگ زیادہ ہی جن کو دین کے بارے میں کچھ معلوم بھی نہیں ہوتا، 2 لفظ بھی نہیں معلوم ہوتا، وہ آ کے زیادہ بتاتے ہیں ارے ایسا کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا. تمہیں کیا معلوم کیسے ہو گیا؟ پڑھ کے آؤ تو معلوم ہوگا نا. جی حالت میں تھوڑی معلوم ہوتا ہے. یا پھر آ کے قاعدے سے ایک انسان کی طرح سے بات کرو، پوچھو. تو سب سے پہلی چیز کی اسلامی سینٹرز میں اسلام کو آزاد کرنا ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ جو اس کے اوپر غلط لوگوں کا، جاہلوں کا جو تسلط ہے، اس تسلط کو ختم کرنا ہوگا اور امانت داری کے ساتھ اسلام کو پہنچانا ہوگا. دوسری طرف سے جو ایک مادی فکر ہو جاتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ بیان کرنے والے کی بھی مادی فکر ہوتی ہے، جب تک اس سے آزاد نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارے پاس صحیح اسلام نہیں پہنچے گا. چاہے وہ سینٹر ہو، چاہے ممبر ہو، اگر مادی فکر کی بنیاد پہ اسلام کی بات ہوگی تو پھر وہ آزاد اسلام نہیں ہوگا. بعض اوقات سینٹرز بھی اس فکر کو لے کے چلتے ہیں کہ فلاں بات کریں گے تو ڈونرز کم ہو جائیں گے، فلاں بات کریں گے تو مثلاً جو ہے وہ پبلک. سینٹر ڈونرز کے مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. یہ سینٹر پبلک کو جمع کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، ورنہ یہ کام تو مداری بھی کر لیتا ہے. یہ سینٹر حقیقی اسلام کو دینے کے لیے بنایا گیا ہے. کوشش کریں حتی الامکان ہم بھگانے کی نہیں، ملانے کی کوشش کریں پوری، لیکن اسلام کی قیمت پہ نہیں. جہاں پہ یہ طے ہو کہ یا افراد جائیں یا اسلام جائے، تو وہاں پہ پھر اب اگر اس قیمت پہ افراد جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ہم پھر کوشش کریں گے منانے کی، ہم کوشش کریں گے نہ جائیں، لیکن اسلام کو کبھی بھی جانے نہیں دے سکتے. یا بعض اوقات جو افراد ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح کی فکر ہوتی ہے، خود پسندی، خود خواہی، تکبر، انانیت. یہ اس طرح کی چیزوں کو باہر نکالنا ہوگا. یہ دنیا کا کام نہیں ہے، اور دنیا میں سب کو سمجھ میں آتا ہے. جہاں پہ انسان دیکھتا ہے کہ 4 پیسے کا نقصان ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی تکبر نہیں ہوتا اس کا، خود بخود جھک جاتا ہے، نرم پڑ جاتا ہے، انانیت اس کی ختم ہو جاتی ہے. لیکن سینٹرز میں سب کیوں؟ اس لیے کہ نقصان ان کا اپنا نقصان نہیں ہو رہا ہے. پیسوں کے نقصان پہ تو ایک مرتبہ جھک جاتے ہیں، دین کے نقصان پہ نہیں جھکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دین کے نقصان کو نقصان ہی نہیں سمجھتے. کاش ہمارے یہاں کوئی ایسا سسٹم ہوتا کہ جہاں پہ جو افراد خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی ٹریننگ ہوتی، تاکہ ان کو معلوم ہوتا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں لے کے چلنا ہوگا، جن کی قربانی کسی حال میں نہیں ہو سکتی ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی مثلاً قربانی کی جا سکتی ہے. اہم و مہم کا فرق محسوس ہوتا. پھر جب یہ اسلامی سینٹرز ہمارے آزاد ہوں گے تو پھر اس میں تربیت کے وسائل پیدا ہوں گے. ان میں سے ایک بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے، وہ ہے ہمارے مکاتب. ہر سینٹر میں حد اقل ایک مکتب کا ہونا ضروری ہے کہ جو بچوں کی تعلیم اس سے زیادہ تربیت کرے. اس کے لیے ہمارے پاس پورا سسٹم ہونا چاہیے، نظام ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس پرفیکٹ سلیبس ہونا چاہیے. بعض جگہوں پہ مدارس میں وہ پرانا سلیبس چل رہا ہے. ایسا سسٹم ہو کہ اٹریکشن پیدا ہو، بچے خوشی خوشی آئیں. ایسا سلیبس نہ ہو کہ دیکھ کے ہی بچے تھک جائیں. بھی بہت سارے مسائل ہیں، ابھی ہم اس نظام پہ اور طریقہ کار پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں. بعض اوقات استاد میں وہ دقیانوسیت ہوتی ہے کہ بچے اس کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، یا اس طرح سے ایک مزاج ہوتا ہے کہ مثلا چاہتا ہے ڈرا کے پڑھانا، یا روش کام کی، سلیبس، یہ ساری چیزیں. تو ہم تھوڑا سا سسٹم، سلیبس، روش، ٹیچر کی ٹریننگ، یہ ساری چیزیں ملا کے ہم ایک ایسا مکتب یا مدرسہ بنا سکتے ہیں کہ جہاں پہ اپنے بچوں کو لا کے جو اسکول میں تربیت کی کمی ہو، تربیت یہاں پیدا کر دیں، تاکہ وہ نقص ختم ہو جائے اور پھر یہ ایک انسان کامل بن کے اٹھے. وہاں پہ انسان ناقص بنایا جا رہا ہے، یہاں پہ انسان کامل بن جائے. ناقص کامل پہ بات ہوئی تھی، بہت جلدی سے 2 لفظوں میں کہتے چلیں، وقت ہم زیادہ نہیں لینا چاہتے ہیں اور گفتگو ختم ہو گئی. جس طریقے سے باڈی کے اعتبار سے کسی انسان کے ہاتھ یا پیر، خدا نخواستہ آنکھ کان کچھ نہ ہو تو ناقص ہوتا ہے، کہا جاتا ہے ناقص. بہرحال اللہ سب کو محفوظ رکھے اور شفا دے انشاءاللہ جس حد تک ممکن ہے. اسی طریقے سے یہ درواقع جسم ناقص ہے، انسان ناقص نہیں ہے. انسان کب ناقص ہوتا ہے؟ جب اس کے کردار میں نقص ہوتا ہے.
آج کا یہ سسٹم ہم کو ناقص انسان بنا رہا ہے. ان کی آنکھیں لے لو تاکہ ہماری خرابیوں کو مت دیکھ سکیں، ان کے پیر لے لو تاکہ ہم سے تیز نہ چل سکیں، ان کے ہاتھ لے لو تاکہ ہم سے آگے نہ بڑھ سکیں. یہ زندگی کے جسم کے ہاتھ پیر کو تو مضبوط کیا جا رہا ہے، اس کے لیے تو ہمارے پاس جم بھی ہے اور کیا ہے، لیکن کردار کے اعضاء و جوارح کو مضبوط کرنے کے لیے کون سا سسٹم؟ اس کو تو کاٹا جا رہا ہے. تو انسان ناقص بنانا چاہتے ہیں. اس صورت میں سب سے بنیادی پناہ ہماری قرآن مجید ہے. ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے قرآن مجید سے ایسے وابستہ ہو جائے کہ کوئی چھوڑنے نہ پائے. آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو احساس ہوگا کہ استعماری اور استکباری طاقتوں نے اچھا خاصا فنڈ خرچ کیا ہے اس بات پہ کہ ہم قرآن سے دور ہو جائیں. کیسے دور ہوں؟ کہ قرآن کو پڑھیں لیکن سمجھیں نہ، قرآن کو پڑھیں لیکن اس پہ عمل نہ کریں، قرآن کو سسٹم کی کتاب نہ سمجھیں، کبھی اس کو ثواب کی، کبھی ہوا کی، کبھی ساری کتابیں سمجھیں. جب کہ ہمارے پاس حدیث ہے، روایت ہے، آیت ہے، غور و فکر کرو، تدبر کرو، جو عمل کرے گا وہ آگے نکل جائے گا، چھوڑو مت تنہا، اتنی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس اتنی ساری روایتیں ہوں، آیتیں ہوں، سب کچھ ہوں، پھر وہ استعماری طاقتوں کے سازش کا شکار بن جائے، لومناٹی کی سازش کا شکار بن جائے؟ ایک بار پھر قرآن کی پناہ میں واپس آئیے. ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے اس کے لیے اور بہترین فرصت ہے. ہماری تعلیم بھی قرآن میں ہے، ہماری تربیت بھی قرآن میں ہے. پھر یہی تعلیم و تربیت ہماری جو قرآنی تعلیم و تربیت ہے، چونکہ ہمارے مذہبی اداروں کے ذمہ دار یا جو مذہبی اور بھی جو انجمنیں وغیرہ سب ہوتی ہیں ان کے ذمہ دار قرآن سے دور ہیں، لہٰذا بعض اوقات وہ خود اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ ایسی بات کرتے ہیں جو اسلامی ویلیوز کو قتل کرتی ہے. تو سب نہیں ہوتے پرابلمز جو ہم نے بیان اس سے پہلے، نہیں سب نہیں ہوتے، صحیح بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، معاشرہ چل رہا ہے ان صحیح لوگوں کے تعاون سے، لیکن وہ غلط لوگ، خراب لوگ مشکل ساز ہیں، مشکلات کو پیدا کرتے ہیں. ایک مرتبہ اگر قرآنی تعلیم ہمارے یہاں رائج ہو جائے گی، لاگو ہو جائے گی، تو پھر ہمارے دین، ہمارے جو سینٹرز ہیں، انجمنیں ہیں، یہ تربیت کا مرکز بن جائیں گے. پھر اس میں مدارس بھی ہوں گے، مکاتب بھی ہوں گے، کلاسز بھی چلیں گے، لائبریری بھی ہوگی، سب ہوگا، اور ایک اسلامی ماحول آ جائے گا. تو وہ رشتہ جو ہمارا ہے وہ قرآن سے ٹوٹ گیا ہے، اس کو نزدیک ہونا چاہیے تاکہ ہم کو ہدایت بھی ملے، اور ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی نشانیاں بھی ہم کو اس میں مل جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.